السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رقیب الفت قسط نمبر 36 کا حصہ اول. ارحم کی بیٹی بہت پیاری ہے. رومان تو بہت اٹیچ ہو گیا ہے اس سے. نیلی آنکھوں والی شہزادی. ویسے ابھی تک تو میں نے آپ کے خاندان میں کسی کو نہیں دیکھا نیلی آنکھوں والا. اشما اکبر کے ساتھ ہی بیٹھی تھی. دونوں باتیں کر رہے تھے. میری دادی کی آنکھیں تھی ایسی. بابا کی انا کی. وہ بہت خوبصورت تھی میں نے سنا ہے. ماشاء اللہ رومانہ بھی بہت پیاری ہے. تم بتاؤ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اور ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ ہاں ڈاکٹر کے پاس ہی تو گئی تھی جو یہ حال ہو گیا ہے. اشما نے بڑا ہی بے باک سا مذاق کیا تھا اکبر سے جس پر اس کا قہقہ بلند ہوا. وہ اسے ہنسانا ہی چاہتی تھی. اس کی دلکش مسکراہٹ تھی ہی ایسی. ارے بھائی گائنیکولوجسٹ کی بات کر رہا ہوں یار. اشما تم بھی نا. وہ اس کے جملے پر مسلسل ہنس رہا تھا. نہیں جاؤں گی ابھی تک میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہے. اپنی مما کو بھی نہیں بتایا؟ نہیں انہیں بھی نہیں بتایا. میں آپ سے کچھ بات کروں؟ لڑائی تو نہیں ہوگی ہماری؟ اشما نے خدشہ پہلے سے ہی ظاہر کر دیا تھا. بھائی یہ تو بات پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اکبر نے کہا تو ایک منٹ سوچ کر وہ بولی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مما بابا سے کیسے بات کروں. اتنا سب ہونے کے بعد کیا وہ ہمارے اس طرح سے سب بھلا کر ساتھ رہنے پر راضی ہوں گے؟ اشما تمہیں کیا لگتا ہے انا کو جب پتا چلے گا تو کیا وہ خوش ہوں گی؟ بابا تو ہو سکتا ہے کہ میری خوشی کا سن کر ہی خوش ہو جائیں، لیکن انا کو تو تم بہت اچھے سے جانتی ہو. ابھی فی الحال مسئلہ ہمارے ماں باپ کا نہیں، ہمارے بچے ہیں. ہمارے بڑوں کے درمیان جو ہوا، پھر اس کے بعد ابھی پچھلے 5 سال سے جو ہو رہا ہے، اس سب میں ہمارے بچوں کا کوئی قصور نہیں. اور اب یہی صحیح ہے کہ ہم دنیا بھر کو چھوڑ کر ان کے مستقبل کا سوچیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں اور اب بات صرف ہماری نہیں ہے. ایشال اور شہزیب کا بھی تمہیں پتا ہے وہ ایک دوسرے کو کتنا پسند کرتے ہیں، اور وہ ہماری طرح بیوقوف بھی نہیں ہے کہ خاندان کی خاطر اپنی زندگی کو اجیرن کریں. وہ دونوں ہی ایسے ہیں کہ سب کو پس پشت ڈال کر اپنی خوشی کو مقدم رکھیں گے، اور ہونا بھی یہی چاہیے. اشما اکبر کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہا ہے. آپ سے کچھ کہا ہے کیا ایشال نے؟ اشما نے پوچھ ہی لیا کہ وہ اتنا وثوق سے کیسے کہہ سکتا ہے یہ بات. نہیں اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں جانتا ہوں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت سیریس ہیں. اشما نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کا ہاتھ اس کی کمر تک گیا. وہ شدید تھکاوٹ کا شکار ہو رہی تھی اور اب سونا چاہتی تھی، آرام کرنا چاہتی تھی. جاؤ تم تھک گئی ہو بہت، آرام کرو، میں بھی جا رہا ہوں. کیوں؟ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اشما کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو اکبر کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے. میرا مطلب ہے کہ رک جائیں، صبح چلے جائیے گا، ابھی رات بھی کافی ہو گئی ہے. ابھی تو 10 بجے ہیں اشما، اور اب میں یہاں نہیں رکوں گا. میرا ارادہ بہت جلد تمہیں اپنے گھر پر لانے کا ہے. اب خلوت کی ملاقات وہیں ہوگی جہاں پر حق ہے. اشما آج اکبر کی ذو معنی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. اکبر کے جانے کے نام پر اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا. اکبر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم اداس کیوں ہو رہی ہو؟ کہہ رہا ہوں نا میں، بھروسہ کرو مجھ پر. اکبر نے کہا تو اشما نے مدھم سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا. پھر وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو پہلے رومی سے ملنے اس کے روم واپس جانے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ رومان کے کمرے میں داخل ہوتا، اس کے برابر والے کمرے سے فیضان نکلا. اس وقت وہ بالکل اکبر کے سامنے کھڑا تھا. اس نے ایک لمحہ تو اکبر کو دیکھا، پھر سر جھکا کر اس کے سائڈ سے جانے لگا. اکبر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کے چہرے پر سنجیدگی رقصاں تھی.
اشما دور سے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی. اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اکبر نے فیضان کو کیوں روکا ہے. اشما کھڑی ہو گئی تاکہ اکبر تک آ کر اس سے پوچھے کہ فیضی کو کیوں روکا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اکبر نے فیضان کو گلے سے لگا لیا تھا. فیضان اس اچانک افتاد پر جتنا حیران ہوتا کم تھا. اکبر نے اسے نہ صرف گلے سے لگایا تھا بلکہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہہ رہا تھا، آئی ایم سوری فیضان، مجھے معاف کر دو، تم غلط نہیں تھے، وہ وقت بہت غلط تھا. اشما جتنا حیران ہوتی کم تھا. اکبر عمر میں بڑا ہونے کے باوجود، رشتے میں بڑا ہونے کے باوجود اس سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ غلطی تو اکبر کی بھی نہ تھی. وہ تو بس اپنے بھائی کے لیے انصاف تلاش کر رہا تھا. ایسے ظرف والا اور ایسی سوچ رکھنے والا مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا. میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں. اشما خود سے دل میں مخاطب تھی. اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جبکہ اکبر فیضان کو اپنے ساتھ لگائے ڈرائنگ روم کے صوفے پر آ بیٹھا تھا. جیسے اشما اس سے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، اکبر بھی اسی طرح اس سے باتیں کر رہا تھا. اکبر کے ذہن میں پہلے پہل یہی بات تھی کہ فیضان نے اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے، حسن کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ سب کیا ہوگا. وہ نہیں جانتا تھا کہ صرف اور صرف اشما کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں، باقی کوئی نہیں جانتا. اسے تو فیضان کا اس طرح حساس طبیعت کے ہونے کا بھی اندازہ نہ تھا. اسے کیا پتا تھا کہ فیضان کے گھر والے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. وہ کچھ دیر فیضان کے پاس بیٹھ کر واپس چلا گیا. رومی سو چکا تھا. کیسی ہو جانے من میری بے غم؟ ایشال اپنے کمرے پر بیڈ پر لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی. اس سے اپنے قریب سے ایک مانوس سی آواز آئی. اسے لگا کہ اس کا وہم ہے. کمرے میں اندھیرا تھا. وہ ویسے ہی مسلسل یہی سب سوچ رہی تھی کہ اسے خود پر بڑا افسوس ہو رہا تھا. جذبات میں آ کر اس نے نکاح کر لیا، وہ بھی ماں باپ کو بتائے بغیر، یہاں تک کہ بہن کو بھی نہ بتایا. اگر وہ کسی اور سے یہ نکاح کرتی تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا، لیکن اشما کی طرح وہ بھی اب اس خانزادہ خاندان کا حصہ بن گئی تھی. اٹھ جاؤ نا جانے من، میں بڑے جتن کر کے آیا ہوں تم سے ملنے. اس سے شہزی کی آواز اپنے انتہائی قریب سے آئی تھی، جیسے اس کے کان میں مخمور سا سرگوشی کر رہا ہو کوئی. ایشال جھٹکے سے ایک دم اٹھ کر بیٹھی اور سائیڈ لیمپ پر ہاتھ مارا روشنی کھولنے کے لیے، لیکن اسے اپنے برابر میں نظر پڑی تو شہزی ناک پکڑے غصے میں اسے گھور رہا تھا. تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کیسے آئے میرے کمرے میں؟ وہ جو پہلے سے درد کی شدت کو برداشت کر رہا تھا تب کر بولا، لڈو کھیلنے آیا ہوں. اور ناک کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ ایشو کو تشویش ہوئی. یہ جو تم اٹھ کر بیٹھی ہو تو تمہارا ہاتھ میری ناک پر لگا ہے کسی اینٹ کی طرح، ناک توڑ دی. شہزی نے دانت چبا چبا کر کہا. تم آئے کیوں ہو؟ کوئی دیکھ لے گا. چاہتے کیا ہو؟ ایشو سچ مچ ڈر گئی تھی. تمہیں چاہتا ہوں. وہ پھر سے اپنے موڈ میں آ رہا تھا. شہزیب، تم کیوں ایسے کام کرتے ہو جس سے مجھے پریشانی ہو جائے؟ جاؤ یہاں سے. نہیں، آج تو ایسے نہیں جاؤں گا. ادھر آؤ میرے پاس. شہزیب نے اسے کمر سے دھام کر اپنے قریب کیا تھا. اتنے میں اس کے کمرے پر زوردار سی دستک ہوئی. ایشو نے زور سے شہزی کے منہ پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کون ہے؟ گرل فرینڈ، میں آپ کے روم میں آ رہا ہوں. باہر سے رومان کی آواز آئی تھی. اس کی آواز پر شہزی کی بھی ہوائیاں گل ہوئی تھی. وہ فوراً سے نیچے بیٹھ کر بیڈ کے نیچے گھس گیا. اتنے میں رومان دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا. یار ایشو، میں پریشان ہوں بہت، سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کروں. اب آپ ہی بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ قدم قدم چلتا ایشال کے ساتھ آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا. نیچے اتنا بڑا وجود لے کر چھپے رہنا شہزیب کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا. وہ رومانہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے کیونکہ اس کی موم نے مجھے پیار کیا تھا. اب آپ بتائیں اس میں میری کیا غلطی؟ نیچے شہزیب نے دل میں سوچا.
لو بھائی پوچھ بھی کس سے رہا ہے بھولا. باقی پوری بات اس نے دل میں سوچی تھی، لیکن یہ ہنکارا بھرنے کی آواز رومی اور ایشو کے گوش گزار ہو چکی تھی. ایشو کوئی ہے یہاں، مجھے آواز آئی ابھی. رومان بیڈ سے کود کر نیچے اتر چکا تھا اور متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. ارے رومی کوئی نہیں ہے یہاں، آؤ میرے پاس. ایشو نے اسے پکڑ کر پھر سے بیڈ پر بٹھایا. نہیں نہیں، میں نے آواز سنی ہے. ارے ایسے ہی کسی چیز کی آواز ہوگی. تم میری بات سنو، میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، اپنی دوست کو منا لینا. پھر ایشو اسے لے کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور سر سہلاتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگی. وہ بھی جواب دے رہا تھا. پھر تھوڑی ہی دیر میں اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی. پسینے میں شرابور شہزیب کسی طرح بیڈ سے خاموشی سے نکلا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا. اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پوری بوتل پانی کی پی اور اے سی آن کر کے آنکھیں بند کر گیا. اسے لگ رہا تھا کہ اگر مزید 10 منٹ وہاں رہتا تو مر جاتا، لیکن اگر رومی کو اس کی موجودگی کا احساس بھی ہو جاتا تو وہ مرنے سے بھی بڑا مسئلہ تھا. وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ اسے اپنی کمر پر کچھ نمی کا احساس ہوا. اس نے نافہمی سے ہاتھ ڈالا تو ایک مسلا ہوا گلاب اس کے ہاتھ میں آ گیا. وہ یہ گلاب ایشو کے لیے لایا تھا، لیکن اسے دینا ہی بھول گیا. اس نے بڑے ہی برے موڈ کے ساتھ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر اچھال دیا اور گھر پر روانہ ہو گیا. اس نے آج پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب جلد از جلد کوشش کر کے ایشو کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئے گا. To be continue AW the novels. Don't copy my novel. Do like, comment and subscribe. اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن کی چھٹی اور کر لیں آپ کی رائٹر. اللہ حافظ.